بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آپ نے سٹوری کی کہ وہ پاسپورٹ جو ہے جو پاکستانی ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے کے بارے میں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نوٹیفیکیشن آیا تھا. نوٹیفیکیشن آیا تھا. کیسی بات ہے. سنیں نا، تو اس کے بعد وہ جو ہے سنا ہے کہ جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑا ایکشن لیا ہے، بڑی میٹنگز کی ہیں، ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے واپس ریورس کروا دیا. پوری ڈیٹیل ذرا بتائیں ہوا کیا ہے. اور ویسے جہاں جن کی تعریف بنتی ہے وہ بھی کر دیجیے گا. جی جی بالکل. پہلے کن کی تعریف کریں؟ کرنے والوں کی. کرنے والوں کی کریں یا واپس لینے کرنے والوں کی تعریف اس لیے ہے کہ چپ کر کے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا. کس نے کیا تھا؟ انٹیریئر منسٹری نے کیا تھا. آپ کے محسن نقوی صاحب نے. اچھا، میرے تو ابھی محسن نہیں بنے. میں تو بارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے کہ آپ میرے بھی محسن بن جائیں. اللہ کرے بنے انشاءاللہ. تو کوششیں برابر ثابت ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سن رہے ہو تو جناب بن ہی جائیں. انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا جس کا امپریشن تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن ہے اور ان کے بہت سارے ایکٹیوسٹ باہر جا کے پھر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور سسٹم چلا رہے ہیں پارٹی کا، اس کو روکنے کے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ یہ نوٹیفیکیشن جو امپریشن ہے. میں امپریشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہت کوشش کی گئی، نہ صرف میری طرف سے بلکہ بہت سارے میڈیا والوں کی طرف سے، لیکن ایک سائلنس، ایک خاموشی سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو سائلم سیکرز ہیں پاکستان سے باہر، ان کے پاسپورٹس جو ہیں وہ رینیو نہیں کیے جائیں گے اور کینسل کر دیے جائیں گے. اس پہ ہم تفصیل سے مانگتے ہیں چیز میڈیا والے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا. اس پالیسی کو کہیں ایکسپلین نہیں کیا جاتا بدقسمتی سے. اور پھر اچانک ہی پتہ چلتا ہے، یہ جون کا واقعہ ہے تو غالباً مڈ جولائی کے بعد یہ ڈیلیبریشنز فارن منسٹری میں ہوئیں، اور 20، 21، 22 کو میرے خیال ہے کو میٹنگ ہوئی تھی جس کو اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ انہوں نے چیئر کیا. اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے، اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا، کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر میٹنگ کرتے ہیں جو ایک ہی شخص ہے، اسحاق ڈار، اور سیکٹری خارجہ آتے ہیں اور سیکٹری انٹیریئر آتے ہیں اور وہ پاسپورٹ کے لوگ آتے ہیں، اور سید بادشاہ پھر اس میں غائب ہوتے ہیں. محسن نقوی نہیں اس میٹنگ میں بیٹھتے. بطور انٹیریئر منسٹر بیٹھنا چاہیے تھا نا، منسٹریل لیول کی میٹنگ تھی. خیر اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے اور اس سے پرابلمس ہو رہی ہیں بلکہ جو پاسپورٹ ہے، اور اس کو انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو واپس کرنے کا اعلان کیا. اس میں چونکہ یہ بھی میں ایک آپ کو بتاؤں، بہت سارے جو پاکستانی باہر ہیں ہمارے دوست بھائی، انہوں نے ہم سے اس پروگرام کے بعد رابطہ بھی کیا تھا. کنسرنس تھے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا. ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن اب واپس کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نئے پاسپورٹ فار اوورسیز پاکستانیز کے بننے ہیں وہ ودن 6 months بنے جائیں گے. اچھا، میں اب آپ سے اور گزارش یہ میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کی اچھی کوشش ہے، اس ایشو کو انسانی حقوق کا ایشو تھا، ریاست کے بنیادی حقوق کا ایشو تھا، سنجیدہ طریقے سے میرے لیا خیال ہے انہوں نے. کہ اسحاق ڈار صاحب کی تعریف اس ایشو کے اوپر ہونی چاہیے. خاموشی سے وہ باریک کام اپنا کر گئے، اچھا کیا انہوں نے. ایک کام وہ جو تھا اس کو ٹھیک کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. لیکن ایک بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاسپورٹ کا بنوانا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. جی، وہ ایک اور وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب سنا ہے کہ اس کی لیمینیشن اور وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ امپورٹس کی کرٹیلمنٹ کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور بہت بڑا سٹک اپ ہوا ہے. انک بھی دوسری یہ بھی ہے، انک بھی. ہاں جی، دوسری یہ بھی ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز فار دی پاسپورٹ یہ ملٹیپلائی کر چکا ہے ان کا نمبر سر. اس کی وجہ پھر وہی ہم آ جاتے ہیں سیاست پہ. لاکھوں میں ہے. ہاں جی، پولیٹیکل 45,000 کہتے ہیں پر منتھ ہے یا کس طریقے جی. سے ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ اب یہ کوشش ہے نا باہر جانے کی، پاسپورٹ اب کیوں بنواتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے آپ باہر جانا ہے، کسی ملک میں اپلائی کریں گے تو پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ فرسٹریشن کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ملک میں جو صورت حال ہے اس میں کتنے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب مجھے وہ یہ اوور بتائیں، برڈنڈ آپ ہو دوسری چکا طرف لے گئے ہے، وہ بات کو. پاسپورٹ کا پورا محکمہ اوور برڈنڈ ہو چکا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو بنیادی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ لیمینیشنز یا انک، یہ بھی امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں پیسے بائی دا وے ڈالرز نہیں ہیں. ڈالرز لینا، جب آپ نے مجھ سے تو فیس لے لی اور بڑھا بھی دی فیس میری پاسپورٹ. یہ دونوں باتیں بھی بالکل بڑھا بھی دی ہے. بڑھا بھی دی ہے پاسپورٹ کی فیس آپ نے. تو اس کے باوجود اگر آپ کسی کو یہ نہیں دے رہے تو پھر آپ لوگوں کا مذاق تو نہ، عوام کا. پہلے بجلی کے بلوں کی ہم بات کرتے ہیں، آپ اسی طرح پاسپورٹ فیس کے نام پہ یار پیسہ تو اکٹھا کیے جا رہے ہیں نا، تو کچھ خدا کا خوف کریں. نہیں، پیسہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، پیسے لے کے پاسپورٹ دے نہیں رہے لوگوں کو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پیسہ تو اکٹھا کر لیا آپ نے تو ڈیلیور بھی کر لو یار. اب مہربانی کرو، اس کو تھوڑی سی شفقت فرمائیں. اب محسن نقوی صاحب اس پہ بھی کچھ کریں.
ہم تو ان سے پھر اپیل کرتے ہیں. ایک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں منسٹر کا کوئی کلیش ہے. میرا تو ایز اے جرنلسٹ یہ پوائنٹ ہے مہتاب صاحب اس میں کہ ایک پالیسی جو خاموشی سے بنی, نہ کہیں ڈسکس ہوئی, نہ اس پہ ڈبیٹ ہوئی, نہ کسی میڈیا کے کویشچن کو آنسر کیا گیا, اس پالیسی کو پھر انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق فارن آفس میں بیٹھ کے ریورس آپ کر دیا. گلا کرتے ہیں, آج بھی انہوں نے ٹاک کی ہے صحافیوں سے, اب وہ اچانک ہی وہ ٹاک کیسے ٹاک ہوئی؟ مجھے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. ہمیں تو دیکھیں میسج آیا تھا کہ اچانک یہ کس کی بات کر رہے ہیں, پہلے وہ بھی وضاحت دیکھیں کریں. ان کے جو پریس آفیسرز ہیں ہم انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہے محسن نقوی کی, ان کے پریس آفیسر کی طرف سے آیا کہ ہی ول ٹاک ٹو میڈیا ان اے شارٹ وائل. میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ کہاں پہ ہے, کب ہے, کتنے بجے ہے. وہ اچانک ہی رینڈملی میرا ان کا کوئی وزٹ تھا, وہاں پہ انہوں نے 2-3 منٹ کوئی بات کی ہے اور چلے گئے ہیں. تو لیکن یہ ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے. بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہمارے علاوہ بھی کہ محسن نقوی صاحب غائب نظر آ رہے ہیں وزارت داخلہ, چونکہ ملک میں اتنے معاملات ہو رہے ہیں. تو آج انہوں نے کچھ اس پہ بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں, پارا چنار کے لوگوں سے, پارا چنار کے ایم این اے سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں دونوں پارٹیوں کو بلا رہا ہوں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے یہاں پہ. تو اور کچھ سیاسی بات انہوں نے کی ہے کہ سیاست استحکام کی بات کی ہے انہوں نے. تو کوئی تھوڑا سا انہوں نے چلیں چہرہ مورا دکھایا ہے اپنا, بات کی ہے. تو باتیں کرتے رہیں گے تو باتیں بڑھیں گی. ہم تو ان سے گزارش کرنی ہے, ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں, آپ میڈیا اونر ہیں, میڈیا ٹائکون ہیں آپ ماشاء اللہ, لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ اس میں آپ پریس سے ریگولر انٹریکشن رکھیں. یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کے ملازمین ہیں, چاند سو آپ کے اچھا مجھے ایک ملازمین بات بھی ہیں, بتائیں نا لیکن آپ, میں ٹریگر نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ بھی الٹے سیدھے سوالات کیوں کرتے ہیں, نہ کیا کریں نا. میں نے کون سا الٹا سیدھا, مجھے تو ابھی ملا ہی نہیں, تو میں نے سوال کیا کرنا ہے ان سے. ملنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ محسن بنانا ہے ان کا اپنا یار. میں انٹیریئر منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں جسٹ ٹو سیک انفارمیشن. یس, ٹو سیک سم انسائڈ انفارمیشن, آنسرز آف سم سیریس کوسچنز ایز ویل سر, چلے ٹھیک. جن پہ وہ لب کشائی نہیں کرتے, بس چپکے سے بات کر کے ویسے نکل وہ جاتے کون ہیں. کون سے ہیں ذرا تھوڑی سی. یہ سارے جو آپ نے فرمایا, یہ بنوں کا ایشو ہوا, اس میں پورے طور پہ وزارت داخلہ خاموش رہی. پارا چنار کے ایشو پہ اب آ کے بولے ہیں وہ, گوادر کا. اس کے علاوہ جو پنجاب میں یہ جو ایکسٹریمزم جس کی ابھی وہ ہم نے اس دن بات کی جناب, یہ جو لبیک والوں نے کچھ ساتھی نے انتہا پسندی کر دی ان کے, تو اس پہ وزارت داخلہ کو بولنا چاہیے تھا یا چودھری حسن اقبال کو اور خواجہ آصف کو بولنا چاہیے تھا. چلے وہ زیادہ بولتے نہیں نا, ہی از اے مین آف فیو ورڈس. ایکشن پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. ایکشن نہیں, ایکشن کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. ایکشن کر رہے ہیں نا سر, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ ان کے ایکشن خفیہ ہے نا, اصل مسئلہ یہ ہے یار. انٹیریئر منسٹری کے ایکشن تو خفیہ ہی ہوں گے نا. یہی یہ نا وہ خفیہ والوں کو آپ کے پیچھے لگا دیں. ہمارا کیا خفیہ ہے, کوئی بات ہے, ترلا محنت ہی کر سکتے ہیں, ترلا محنت کر لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور اس کے بارے میں میکسیمم آپ لوگوں نے کمنٹس دینے ہیں. بالکل. اور یہ جو پاسپورٹ کا ایشو ہے یہ تو اب ماشاء اللہ ریزالو ہو گیا, اللہ کرے باقی بھی ایشوز اس طرح سے ریزالو ہوں. اور آپ اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.